ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیری مرشدی و مولائی شیخ الحلقہ شاہ صاحب، برادران طریق، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے تجدید ایمان کے لیے ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسلام میں دو چیزیں اہم ہیں، ایمان اور عمل۔ ایک ایمان ہے، دوسرا عمل ہے، دونوں ضروری ہے، لیکن مقدم ایمان ہے۔ ایمان مقدم ہے۔ ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر، اور ممکن نہیں کہ اعمال قابل قبول ہو جائے ایمان کے بغیر۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ الایمان والیقین، ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے، یقینی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جانو لا الہ الا اللہ کو فرمایا اللہ تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑتی؟ قرآن پڑھ کے ہم سمجھ رہے ہیں جان لیتے، وہ ایک آیت کو مکمل پڑھ لیے ترجمے کے ساتھ، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بولتے میں جان لیا لا الہ الا اللہ، ہمارے ساتھ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ جانو لا الہ الا اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، ہم بول رہے ہیں ترجمہ پڑھ لے کے بول رہے ہیں ہم جان لیے لا الہ الا اللہ کیا ہے، اب آگے بڑھو، یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا جیسے کل بات آئی تھی، الحمدللہ آپ بھی تھے، اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو بچے جو ہے اپنا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر مکمل کر کے کوئی نیٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے بول کے پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے بچے بھی ہے انجینئرنگ کر رہے ہیں، فلانا فلانا کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پڑھنا آتا لکھنا آتا، کون سی بھی بک ان کو دیتے انہوں پڑھ کے ختم کر دیتے، اے سے لے کے زیڈ تک پورا اے ٹو زیڈ پوری بک پڑھ لیتے، یاد کر لیتے، رٹ لیتے، پورا یاد ہوا تھا۔ تو ضروری کیا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی جدوجہد کرنا؟ کتنا آسان کام ہے، بک خرید لیے، آپ کس چیز کے سرجن بننا چاہ رہے ہیں اس کی تیاری کریں، بڑا آسان ہے، اور بک پڑھ بھی لیے اور سمجھ گئے اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے سرجن ہو گئے، اچھی طریقے سے پڑھ لیے، پورا یاد ہے، تو ان کے ہاتھ میں حضرت قبلہ فرمائے کہ ایک دے دینا جو بھی رہتا سرجری کا سامان، یا اپنے بیٹے کا کرو، یا بھائی کا کرو، بیوی کا کرو، یا باوا کا کرو، اماں کا کرو، سرجری کرو، آپریشن کرو، کر سکتے، پڑھے نا بھائی، پوری کتاب پڑھے، کرنا چاہیے نا، نہیں کر سکتے تو سکھانے والے کے ساتھ ہو جانا پڑتا، سکھانے والے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ہونا پڑتا، میڈیکل کالج جوائن کرنا پڑتا، ٹیچر کی صحبت میں جانا پڑتا۔ تو اسی طرح فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ جاننے کے لیے صحبت شیخ میں آنا پڑتا، جاننے کے لیے کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم ہونا پڑتا، علم سے اس کو جان سکتے۔ علم کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ پہلے اس کو یقین آنا دل میں، تو یقین حاصل کرنے کے لیے تصدیق ہونا پڑتا، تصدیق کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتا، تحقیق کریں گے تو تصدیق ہوئیں گی،
تحقیق کرنے کے لیے علم ہونا پڑتا، علم و عرفان ہونا پڑتا، علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ہونا پڑتا، صحبت شیخ کے لیے بیعت ہونا پڑتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ کرتا ہے اپنے بندے کی توبہ کا۔ تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کیسی کرنا؟ توبہ ہے کیا؟ کلوں پہ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا ایک طریقہ ہے، بندے کو بندے کے مقام پہ آنا پڑتا، رب کو رب کے مقام پہ رکھنا پڑتا۔ توبہ کا ایک طریقہ ہے، فارمیلٹیز ہے، وہ اللہ والوں کے پاس ہے۔ ایک صحیح توبہ، مکمل توبہ طریقے سلیقے سے، یعنی سرنڈر ہو جانا، ایکسیپٹ کر لینا۔ کمال بات یہ ہے کہ دل سے سرنڈر ہو جانا، دل سے ایکسیپٹ کر لینا، میں کیا ہوں جان لینا، مان لینا، اور اپنا مقام کیا ہے جان لینا، رب کا مقام کیا ہے دیکھ لینا۔ تو اللہ والے کیا کرتے؟ صحیح توبہ کرا کے مسلمان کو مومن بناتے، وہاں سے اس کو ایمان کی تعلیم دیتے۔ پہلے انہیں کیا کرا؟ مان لیا، اب پیر کے پاس آیا جاننے کے لیے، اب جان رہا، جاننے کے لیے جانتا پن ہونا ہے نا، اس کو جانا تو کیا کرتا انہیں؟ دیکھتا، جانتا، دیکھتا، دیکھنے کے بعد جب اس کا جو ہے نا تصدیق ہوتی، جب انہیں یقین کے مقام پہ پہنچتا، جب دیکھ لیا، جب اس کے دل میں مضبوط ایمان آ جاتا، اب اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتے، کوئی ہلا نہیں سکتے، کوئی اکھاڑ نہیں سکتے۔ بولتے نہیں ایسے نے اکھاڑ دیا، شیطان اکھاڑ دیا، انہیں بھٹکا دیا، انہیں چڑھا دیا، اس کی صحبت مل گئی، جو اس کو لگا انہیں اس کا ہو جانا، لیکن انہیں نہیں بھٹکتا۔ جو انسان دیکھ لیا، جس کی تصدیق ہو گئی، وہ بھی اس تصدیق کیسا ہو رہی؟ مان کے، جان کے، دیکھ کے ہو رہی۔ جب یہ تینوں کام کر لیا انہیں، تو جب اس کا شروع ہوتا تقویٰ، اس پر ٹک گیا، تو ٹکنا کا نام تقویٰ ہے۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کل کی بات دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ۔ ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم بھی ڈر رہے ہیں، یا کوئی پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ بولے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، فلانے سے ڈرتا ہوں، فلانے سے ڈرتا ہوں، کوئی بھی نہیں بولتا، سب بولتے، لیکن حقیقت میں ڈرتا کون؟ تو ڈر معلوم ہونا پہلے، ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم ڈر کو ڈر کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرے تو سزا ملتی، وہ کرے تو جزا ملتی، بول کے عمل کرنے کو جا رہے ہیں، جبکہ دیکھ رہے نہیں ہم۔ ڈر تو ڈر ہے، اب یہاں محفل میں شیر آ گیا تو بھی ڈر ہوتا، سانپ آ گیا تو بھی ڈر ہوتا، کوئی تلوار لے کے آ گیا مارنے کے ایسے تو بھی ڈر ہوتا، سب ڈر الگ الگ ہے۔ تو ایسا ڈرتے اللہ سے، یہ بھی ڈر ہے وہ بھی ڈر ہے۔ کیسا ڈرتے اللہ سے؟ بول رہے ہیں کیا اپن؟ اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ ڈر ہے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کب آتا؟ یہ دیکھنے سے آتا۔ جب تک دیکھے نہیں، پہلے مان لیے، پھر جان لیے، پھر دیکھ لیے، جب آنے والا ہے یہ تقویٰ۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم اونچا ٹکنوں میں اوپر شلوار پہن رہے ہیں، کرتا پہن رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، ٹوپی رکھ رہے ہیں، اور بالکل آہستہ سجدہ کر رہے ہیں، آہستہ رکوع کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھ رہے ہیں ہم خشوع و خضوع کی نماز ہے، بڑے متقی ہو گئے بھائی، داڑھی چھوڑ لیے، ٹوپی پہن لیے، کرتا پہن لیے، اور ایسا اطمینان سے آہستہ سجدہ کر رہے ہیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کب آتا؟ دیکھ کے آتا۔ پہلے مان لیے، مانے کب مانے؟ بچپن میں بھی مان لیے۔ والدین مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، وراثت میں مل گیا، مسجد میں بھی جائے
عربی پڑھنے کے لیے تو مول صاحب پڑھا دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، پڑھ لیا، تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام تو ہوگا سمجھ۔ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، دل میں یقین بیٹھنا ہے یہ چیز کا۔ یہ کیسا آتا؟ یہ مول صاحب بٹھائے بچپن میں، والدین بٹھائے، والدین سمجھے کہ ہم مسجد کو بھیج دیا، ہمارا ذمہ ہو گیا، بچہ پوری قرآن ختم کر لیا، یہ پارے میں ہے وہ پارے میں قرآن ختم کر لیے، مول صاحب کو بلا کے دعوت کر دیے، تصدیق ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے بچہ حافظ ہو جا رہا، عالم ہو جا رہا، لیکن تصدیق ہوئی نہیں ہوئی، نہ بچے کو معلوم، نہ والدین کو معلوم، نہ مول صاحب کو معلوم۔ یہ تعلیمات، یہ علم، یہ بات اگر سنے تب اس پہ غور و فکر کر سکتے۔ میرا کیا معاملہ ہے میرے کو معلوم، اللہ کو معلوم، آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کا کیا معاملہ ہے، عالم صاحب کا کیا ہے، جاہل صاحب کا معاملہ کیا ہے، ان کو معلوم، اللہ کو معلوم، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ اب یہ تعلیمات سے اللہ والے کیا کر رہے ہیں، وہ ٹیسٹر دے رہے ہیں، تم چیک کر لو اپنا اپن، جب تک دیکھے نہیں آپ ڈرتے نہیں۔ اگر ڈرنے کی بات کر رہے ہیں تو دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت ایسی کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو یہ سمجھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کے درجے دو ہی ہے، مراقبہ یا مشاہدہ، مشاہدہ یا مراقبہ، تیسرا نہیں ہے۔ دیکھنا ہے، نہیں دیکھ سکے، وہ مقام تک نہیں پہنچ سکے، بھی وہاں تک علم حاصل نہیں کر سکے، تو یہ سمجھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم یہاں دکھنے کی تو بھی کرنا عبادت، دیکھنے کی تو بھی کرنا، کمزور ہے تو دکھنے کی کرنا، اگر علم حاصل کرے صحبت میں گئے تو دیکھ کے عبادت کرنا۔ جب تک دیکھے نہیں، تقوی اختیار نہیں کر سکتے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے، وہ مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے، تصدیق کے مقام پہ نہیں آ سکتے۔ ہاں، اقرار باللسانی ہے، تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھے، سوال کرے جبرائیل علیہ السلام، مل ایمانو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں کی کیا ہے؟ تصدیق ہونا ہے، تصدیق ہونا ہے، صرف پڑھ لینا نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان لائے، کتابوں پہ لائے، رسولوں پہ لائے، آخرت کے دن پہ لائے، مرنے کے بعد اٹھانے کے بعد کی اس کے اوپر لائے، تقدیر پر ایمان لائے، مر کے اٹھائے جانے کے باقی کی ایمان لائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پڑھ لینے کا، یاد کر لینے کا، رکھ لینے کا نہیں ہے، یہ دل سے تصدیق ہونا ہے، تصدیق بالقلب۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ دل سے تصدیق کرنا یہ کمال ہے، اس کے لیے اولیاء اللہ ہونا پڑتا۔ یہ تعلیمات اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے شاہ صاحب جو ہے تصدیق کرا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ ہر پروگرام میں دکھاتے، ایسی بات نہیں ہے، ہر پروگرام میں دکھاتے، تو دیکھنے والی نظر ہونا، وہ علم ہونا، وہ علم سے وہ نظر سے دیکھتے۔ تو دیکھنے کے تعلق سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں کنڈا لیا، جھاڑوں کا کنڈا تھا، کام کر رہے تھے ہم لوگ سائڈ پہ، تو ایک گلدا کیا بولتے کنڈا ہی تھا وہ بڑا جھاڑوں کا، اس کے اندر جو ہے نا بڑا پودا تھا، اس کو ہمارے ڈسٹرب کر رہا تھا، تو اس کو اٹھا کے ایک طرف سے دوسری جگہ رکھنا تھا۔ میں جب اس کو اٹھا کے یہاں سے اٹھایا، ایسا گود میں سینے سے لگا کے لے جا کے وہاں پہ رکھا وہ کونے پہ، پھر اس کے اوپر ایک رسی تھی، لپٹ کے وہ کنڈے پہ پھینکا، تو وہ رسی کے مار سے کچھ حرکت محسوس ہوئی، قریب جا کے دیکھا تو وہ کنڈے کو پورا سانپ لگتے ہوا ہے، ٹوٹا بنا لے کے۔ جیسا میں وہ رسی اس کے پاس سے ہٹایا تو ایسا لمبا کھل رہا ہوں، یہ کیا چیز ہل رہی بول کے میں رسی ہٹایا تو ایک طرف سے سانپ ادھر کھلتے جا رہا اور یہاں سے چھٹا خالی ہوتے جا رہا، چھٹا یہاں سے خالی ہو کم ہو رہا، سانپ ادھر سے لمبا نکل رہا، جس کو میں ایسا گود میں اٹھا کے لے گیا، یہ کونے سے اٹھا کے سینے کو لگا کے وہاں تک لے کے گیا، میرا انگلیاں بھی ٹچ ہوئے اس کو، لیکن دیکھا نہیں، مغرب کے قریب کا ٹائم تھا، انہیں وہاں سے کھلا اور میں پیچھے ہٹ گیا، یعنی کیا تو بھی چیز ہل رہی ہے بول کے،
यहाँ से खुल के छुटा ख़त्म हो रहा, सांप उधर लंबा हो रहा। जब जो देखा मैं वो सांप ही है, यहाँ से छुट्टा खुल रहा, उन्हें बढ़ रहा वहाँ से, तो जब उछल के पीछे वो भागा मैं। पहले नहीं डर हुआ, पहले तो गोद में उठा के लेके यहाँ से वहाँ साथ में चले गए, उसके हाथ भी लगा दिए, उंगलियां भी लगा दिए, चिकना चिकना महसूस भी हो रहा था उंगलियों को, मगर डर नहीं हुआ। डर होता तो उठाते थे गुंडे को, गोद में लेके जाते थे। देखे नहीं तो डर नहीं हुआ, जब देखे, जब उछल के पीछे हट गए, देखने के बाद डर शुरू हुआ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि तू इबादत ऐसी कर गोया कि अल्लाह को देख रहा है। कि नहीं कर सकता तो ये समझ के अल्लाह तुझे देख रहा है। जब तक ये दो चीज़ें नहीं आए तक़वा इख्तियार नहीं कर सकता बंदा। जब देख लिया या दिख गया तो उसका डर शुरू होता, वहाँ से काम, वहाँ से तस्दीक की इबादत शुरू होती इंशाअल्लाह ताला। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक छोटा सा लश्कर देके, 4000 का लश्कर देके हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग पे भेजे। कादसिया की जंग थी वो जंग पे भेजे और बोले कि मेरे हुक्म का इंतज़ार करो, मेरे हुक्म तक हमला नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। फलानी एरिया में जाके पड़ाव डालो, मैं तुम्हें और भी लश्कर भेजूँगा। तो आप वहाँ जाके क़याम करें, खेमे लगाए, इंतज़ार कर रहे हैं लश्कर का। लश्कर आया, लश्कर कितना आया? पहले 4000 आपके साथ था और 4000 का लश्कर आया, 8000 हो गए। अगर जंग किससे करना है? 3 लाख से करना है। सामने 3 लाख का लश्कर है। भेजे भी तो कितना भेजे? पहले से 4, फिर 4, 8 हुए। और ज़रूरत पड़ने पर मैं और भेजता हूँ बोले। दौरान जंग भेजे, लेकिन कितना भेजे? फिर 4 भेजे, तो पूरे मिला के 12 ही हुए। 12000 मिलके 3 लाख से लड़ना है। तो 12000 मुकम्मल होने से पहले शुरू करना, नहीं शुरू करना बोल के, फिर भी इंतज़ार करो बोले। वहाँ के मुकाम से पड़ाव हटाओ और फलाने मुकाम पे पड़ाव डालो, और फिर हमला उस वक्त तक मत करो जब तक कि मेरा हुक्म ना मिल जाए। अब इंतज़ार कर रहे हैं, हुक्म मिला, वो खासिद लेके आया हुक्म, पहले आप भी जाए, अब हमला करना क्या। फिर वहाँ से हुक्म आया, वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मज़ीद और क्या क्या फ़ौज आ रही की, ये समझ के वो खोला जा रहा पढ़ने के लिए, ये हथियार, ये फ़ौज और आ रही और 50,000 आ रही, उसके बाद आप करो हमला, अभी मत करो, ऐसा ख्याल जा रहा। खाली सुनने में भी ऐसा ख्याल जा रहा। उसमें क्या लिखे हुआ है? तुम अल्लाह के भरोसे उनसे भिड़ जाओ, हमला शुरू कर दो, और याद रखो तक़वा अख्तियार करो, तक़वा अख्तियार करो और उनसे भिड़ जाओ, हमला शुरू कर दो। तक़वा अख्तियार करो और अपने गुनाहों से डरो, और अपने गुनाहों से इस तरह डरो जैसे कि तुम दुश्मन के वार से डरते हो। दुश्मन का वार हो रहा, दुश्मन की तीर आ रही, तो कैसा डरते? खामोश तो नहीं डरते ना। इस तरह अपने गुनाहों से डरो, तक़वा अख्तियार करो, अपने गुनाहों से डरो। किस तरह डरो गुनाहों से? जिस तरह तुम दुश्मन के वार से डरते हो। वक्त हो गया, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए। मैं इसी के तरह अपने बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कहने वालों को, सुनने वालों को, हर्दों को इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें हमारे पीर को दोनों आलम में मौजूद और मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनकी दर्जात को बुलंद फरमा, इनके उम्र इक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रख। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।